نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج جو ہمارا رمضان کا جو اسپیشل سیشن چل رہے تھے، آج اس کا الحمدللہ سے چھٹا دن ہے۔ تو آج کا جو پہلا عنوان ہے وہ ہے ليلة الجائزہ اور عید کی تیاری۔ میں اکثر ذکران کو دعوت دینا چاہتی ہوں کہ وہ اس ٹاپک پر ہمیں رہنمائی فرمائیں۔ اکثر ذیشان آپ موجود ہیں؟ اوور ٹو یو اکثر ذیشان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ الحمدللہ رمضان یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ اس رمضان سیریز میں آج ہمارا ٹاپک ہے عید الفطر اور لیلۃ الجائزہ۔ الحمدللہ رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ اپنے اختتام پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ مہینہ جس کا جس طرح حق ادا کرنا ہے اللہ ہم سے اس کا حق ادا کروا دے۔ وہ مہینہ جس میں ہم نے روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کی، دعائیں مانگی، صدقات کیے، آنسو بہائے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس کو رخصت کرنے سے پہلے ہم لوگ اتنی راتیں جاگتے ہیں، لیلۃ القدر کی تلاش کرتے ہیں، لیکن ابھی ایک رات اور موجود ہے جس کو ہم میں سے ہر کوئی چاند رات کے نام سے جانتا ہے، جسے لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو صرف عید کی تیاریوں میں نہ گزارے بلکہ آخری موقع سمجھ کر اللہ کی طرف سے رحمت اور اللہ کی قبولیت اور بخشش کو سمیٹنے کی کوشش کرے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رمضان کی عبادتوں پر انعام عطا فرماتے ہیں، ان کی مغفرت فرماتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب عید کی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اس قیمتی رات کو غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم عید کے کپڑوں میں لگ جاتے ہیں، جوتوں، چوڑیوں، مہندی اور خریداری میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ گھر کی صفائی، پکوان اور تیاریوں میں اس قدر الجھ جاتے ہیں کہ لیلۃ الجائزہ کا حق ادا ہی نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عید کی تیاری ضروری ہے، لیکن یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اصل تیاری تو اللہ کو راضی کرنے کی ہے۔ عید کے کپڑے اگر نئے ہو لیکن دل پرانے گناہوں سے بھرے ہوئے ہو تو کیا فائدہ؟ عید کی خوشی اگر ہو مگر مغفرت نہ ہو تو وہ کیسی خوشی؟ لیلۃ الجائزہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اے بندو، تو نے رمضان میں جو محنت کی اب آ اور اپنے انعام لے لے۔ کاش ہم اس رات کو تھوڑی سی نماز میں گزار لے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر معافی مانگے، اللہ اپنے گناہوں پر ندامت کر لے اور یہ دعا کر لے، یا اللہ ہمارے رمضان کو قبول فرما۔ عید کی تیاریاں ضرور کرے لیکن لیلۃ الجائزہ کو قربان نہ کرے۔ یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے اور یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آئیے اس بار ہم بھی عہد کریں کہ ہم عید کی تیاری سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کریں گے انشاءاللہ۔ یعنی وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کی عبادت کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے اعلان کرتے ہیں، اے روزے دارو اپنے رب کی طرف آؤ، تمہیں بخش دیا گیا۔ مگر افسوس جس رات آسمان سے انعامات برس رہے ہوتے ہیں، اس رات ہم بازاروں میں، کچن میں اور تیاریوں میں گم ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس تھوڑا سا کام رہ گیا، بس یہ پکوان تیار ہو جائے، بس یہ کپڑے استری ہو جائے، اور اس بس میں لیلۃ الجائزہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں اللہ کو نہ ہمارے کپڑوں کی فکر ہے نہ ہمارے پکوانوں کی۔ اللہ تو ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اگر لیلۃ الجائزہ مغفرت کے بغیر گزر گئی تو عید کے دن کی مسکراہٹ بھی ادھوری رہ جائیں گی۔ یہ وہ رات ہے ہمیں سکھاتی ہے کہ عید منانے سے پہلے اپنے رب کو منایا جائے۔ آئیے اس رات تھوڑی دیر کے لیے عید کی تیاری روک کر وضو کرے، 2 نفل ادا کرے اور سچے دل سے کہہ دے، یا اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہماری عید کی خوشی کس کام کی؟ عید آئیں گی، کپڑے بھی مل جائیں گے، کھانے بھی بن جائیں گے، لیکن اگر مغفرت مل گئی تو یہی سب سے بڑی عید ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں لیلۃ الجائزہ کی قدر کرنے، اسے ضائع نہ کرنے اور اپنے اصل کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد عید کی تیاریوں میں عید کا چاند دیکھنے کا اہتمام کریں انشاءاللہ۔
صدقہ فطر ادا کرنے کی فکر کرے، بچوں بڑوں سب کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے، انشاءاللہ اس کی فکر کرے، صدقہ فطر کو بھی اچھی طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرے، گیہوں، جو، کشمش، کھجور، اس طریقے سے اپنی جس ایسی استطاعت ہو انشاءاللہ اچھی طریقے کا بہترین صدقہ فطر ادا کرے۔ اب ہم کو انشاءاللہ عید الفطر کی خوشی ملتی ہے۔ عید الفطر افطار کی طرح ہے، جیسے رمضان میں ہر روز دن بھر روزہ رکھ کر افطار کرتے ہیں، یہاں پورے مہینے کا افطار ہو جائے گا۔ افطار کے معنی ہے جو پابندی ہم پر کھانے پینے کی تھی اب ہم اس پابندی سے باہر آ رہے ہیں، گویا ہر چیز سے آزادی مل چکی ہے، لیکن مومن کیا آزاد ہو جاتا ہے؟ مومن کی زندگی ساری کی ساری ایک روزہ ہوتی ہے، اس کی آزادی وہی تک ہے جہاں اللہ نے اسے آزاد چھوڑا ہے، اور جہاں اللہ نے اسے روکا وہ وہی رک جائے، یہی اسلام کا نام ہے۔ یہ اللہ کا حکم پر اپنے آپ کو جھکا دینے کا نام ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہے، ایک وہ جب وہ افطار کرتا ہے، جب وہ خوش ہوتا ہے، اور ایک اینڈ پر عید کی خوشی ہوتی ہے جب وہ روزہ نہیں رکھتا بلکہ افطار کرتا ہے، یہاں بھی وہ خوش ہوتا ہے، اس پر وہ سیلیبریٹ کرتا ہے، اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تب وہ اپنے روزے پر خوش ہوں گا، اور وہ ملاقات کیسی کب ہوں گی؟ جب زندگی کا اختتام ہوگا، جب فرشتے آ کر خوشخبری دیں گے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ اللہ ہم کو یہ بشارت نصیب فرمائے۔ اس لیے جہاں رمضان کے مہینے کی بات کی گئی ہے اس کے اختتام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں عطا فرمائی۔ رمضان ایک ہدایت کا موقع تھا، اس کے اختتام پر اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اس کے تکبیرات کے ساتھ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وعصیلا۔ چاند رات سے ہی تکبیرات کا آغاز ہو جاتا ہے، اور مومن صبح اپنی خوشی کے دن کی ابتدا اللہ کے حضور سجدہ کرنے کے ساتھ کرتا ہے۔ اگرچہ رمضان کے اختتام ہو رہا ہے، ایک نئی صبح طلوع ہو رہی ہے، عید کی صبح جو کہ ہوں گی، تو انسان اپنی پرانی روش پر نہ لوٹ جائے، اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے جس میں وہ گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہے، جس میں اس کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو چکا ہے، جس میں اس نے اللہ کی اطاعت کے عہد کیے ہیں، اور اب اس جذبے کے ساتھ وہ نئے مہینے کا آغاز کرے۔ عید کو شیطان کی ویلکم بیک پارٹی نہ بنائے، بلکہ خوشی کے ساتھ عید کی خوشی میں اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، تکبیرات بلند کرتے کرتے، ہمیں اللہ کے بندوں کو نہیں بھولنا، عید کی نماز سے پہلے پہلے ہمیں صدقہ فطر ادا کرنا ہے، وہ بھی بہترین طریقے سے انشاءاللہ۔ اسی طرح عید کی سنتوں کو ادا کرنا ہے، صبح کو جلدی اٹھنا، شریعت کی حد میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو سنوارنا، مسواک کرنا، غسل کرنا، عمدہ کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، عورتیں خوشبو میں ہے نا تیز خوشبو کا استعمال نہ کرے، اگر کوئی عذر نہ ہو تو عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا، نماز عید کے لیے جانے سے پہلے کھجورے یا کوئی میٹھی چیز کھانا، طاق عدد میں کھجورے کھانا چاہیے، 1 یا 3 یا 5، اس طریقے سے نماز عید کے لیے پیدل جانا، نماز عید سے پہلے صدقہ فطر کو ادا کر دینا، نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، اور نماز عید کے لیے جاتے ہوئے راستے میں تکبیر تشریق آہستہ آواز سے پڑھنا، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ خطبے کو غور سے سنیں اور خوشی خوشی کے ساتھ کو نماز کو ادا کریں انشاءاللہ، نئے حوصلے کے ساتھ، تازہ ایمان کے ساتھ زندگی میں پھر داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ جو نیا مہینہ شروع ہوگا اس کا آغاز کریں گے، مسجد انشاءاللہ پھر سے آباد رہیں گی جس طرح سے رمضان میں تھی، گھروں میں تقویٰ بھی ہوگا اور جنت کی تیاری جاری رہیں گی انشاءاللہ۔ جہاں ہمیشہ کی خوشیاں ہے ایسی اپنی زندگی گزارے جیسے رمضان گزارتے ہیں، انشاءاللہ موت بھی اسی طرح آئیں گی جیسے کہ عید آتی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنے اچھے طریقے سے ہمیں ليلۃ القدر کا جائزہ لینے کے طریقہ سمجھایا، اور ہمیں کیسے ليلۃ القدر میں خدا کو راضی کرنا چاہیے، نہ کہ دنیائی کاموں میں مصروف رہنا چاہیے۔
بہت اچھے سے سمجھایا اکثر ذیشان جی آپ نے۔ اب میں شبانہ اوپائی جی کو دعوت دینا چاہتی ہوں، جن کا مجموعہ ہے رمضان کا مقصد۔ شبانہ باجی آپ موجود ہیں؟ ہیلو، جی السلام علیکم۔ السلام وعلیکم السلام السلام۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی باجی ہمیں پڑھنا ہے؟ ہاں آپ کو ہی پڑھنا ہے۔ اچھا اچھا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ کریم کے لیے، اور ہر طرح کی درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ولا شفاعت کے لیے۔ تو آج ہم رمضان مبارک، رمضان کا مقصد، اس پر بات کریں گے۔ بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پر آئے جب وہ امت کے گناہوں کو، تحفے میں گنہگاروں کو وہ رمضان دیتا ہے۔ رمضان کا مطلب، یا اللہ میرا فون پھر بند ہو گیا۔ ہلو، رمضان کا مطلب، مقصد کیا ہے؟ رمضان کا مطلب جل جانا۔ جل جانے کا روزے سے تعلق کیا ہے؟ کہ روزے سے اس کا تعلق ہے کہ پورے سال کے گناہ اس مہینے اللہ ایک ایک کر کے، ایک ایک دن کر کے جلاتا ہے، اور آخر روزے کو پاک کر کے، صاف کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ روزے رکھو، ایام معدودات، تھوڑے دنوں کی پریشانی ہے، سال یا 6 مہینے 4 مہینے کی نہیں، چند گنے چنے دن کی، اور وہ چند گنے چنے دن بھی اتنی تیزی سے گزرتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا۔ اب اس کے بعد اللہ نے عید کا دن رکھا، اور 30ویں روزے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ عید ہے، لیکن 29ویں میں تو کنفیوژن ہوتی ہے کہ آج آخری ہو سکتا ہے، کل آخری ہو سکتا ہے، تو شیطان کیا کرتا ہے؟ برگلاتا ہے، کل توبہ کر لینا، ممکن ہے کل بھی روزہ ہے تو آج ہی اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگ لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ اللہ جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہے ہمیں معاف کر دے، آئندہ ہم انشاءاللہ زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے، جو رمضان کا اصل مقصد ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ روزے رکھو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، پرہیزگار بنو۔ اگر ہمارے اندر تقوی پیدا نہیں ہوا تو روزے تو ہو گئے مگر مقصد حاصل نہیں ہوا۔ روزے کا مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، بلکہ گناہوں سے بچنا، اپنے اندر تقوی پیدا کرنا، پرہیزگار بننا۔ ایک موقع پر حضور نے فرمایا، استفتی قلبی،
اپنے دل سے فتویٰ لے لو، اپنے دل سے پوچھو. ہر انسان اپنی ذات پر سب سے بڑا مفتی ہے. وہ جانتا ہے کہ اس کے اندر سب سے زیادہ کون سا مرض ہے. کسی کے اندر غم کی ضیاء کا مرض ہے، کسی کے اندر بد نظری کا مرض ہے، کسی کے اندر غیبت، چگلی اور کینہ بغض کا مرض ہے. تو اللہ بچائے. کوئی شراب کا مرض ہے، اللہ بچائے. خود جانتا ہے ہر انسان. اس بات کا تہیہ کر لے کہ وہ رمضان مبارک کے ختم ہوتے ہوتے یہ 2-4 گناہ، ویسے تو بہت سے گناہ ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کی مغفرت کرے. بہت سے گناہ ہوتے ہیں، گناہوں کی بہت تعداد ہے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. لیکن جو گناہ ہماری زندگی کے اندر راسخ ہو گئے ہیں، میں نے ان سے نکلنا ہے. اگر ایک بھی گناہ اگلے سال تک ایسا ہو جائے کہ جو پہلے ہم کرتے تھے اور اگلے سال تک اس گناہ کی تلافی ہم کر لے، اس سے مکمل طور پر معافی مانگ لی جائے، تو سمجھ لیجئے کہ رمضان مبارک کا مقصد حاصل ہو گیا. صرف روزے رکھنے سے ہی رمضان مبارک پورا نہیں ہوتا، بلکہ صبر اور قربانی سے دل کو پاک صاف کرنا ہے. اصل روزہ تو تب پورا ہوتا ہے جب ہم اپنے ہاتھوں سے دوسروں کی بھوک مٹاتے ہیں. یہ مہینہ صرف کھانے پینے کی پابندی کا نہیں ہے، بالکل برائیوں سے دور رہنا، اللہ کے قریب ہو جانے کا ہے. رمضان کا اصلی مقصد تقوی، پرہیزگاری ہے اور گناہوں سے بچنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ نوجوانوں کی توبہ ہے. اللہ یہ کیا ہو گیا؟ پھر سے فون. اللہ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 183 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تم متقی پرہیزگار بن سکو. اللہ ہم سب کی مغفرت کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہدایت دے، ہمیں پرہیزگار اور 5 وقت نمازی بنائے. اسی کے ساتھ یا اللہ پھر سے کیا ہو گیا؟ ہلو جی ہلو ہاں جی شبانہ باجی بولیے. ہلو یا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی تھوڑا میرا فون میں نا تھوڑا ہینگ ہو گیا ہے، اس کی نا ڈسپلے چلی جا رہی ہے. اچھا نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے. اور آپ ہو چکا ہے آپ کا؟ جی 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 ٹھیک ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. جی اللہ حافظ. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھے طریقے سے ہمیں سمجھایا کہ یہ جو رمضان میں ہے، رمضان کا مہینہ ہمیں جو مل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اس مہینے میں ہمیں جتنا ہو سکے ہماری بری عادتوں کو چھوڑ کر نیک عادتوں کو اختیار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی پوری پوری کوشش کرنی چاہیے انشاءاللہ. آمین. اب میں دعوت دینا چاہتی ہوں. یار میرا فون ہی بند ہو گیا. اس کا موضوع ہے رمضان زندگی بدلنے. ہینا شیخ، اوور ٹو یو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح وعلیکم. صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. دیکھیں جس طرح دنوں کا سردار جمعہ ہے اسی طرح السلام علیکم. 1 منٹ ہینا بیٹا. جی
हिना, आपका कितने मिनट का है बेटा? जी 10 मिनट। और लिबो, अमरीना को शायद पहले बोलना था, कहीं जाना है शायद उनको। जी अमरीना बाजी, आप बोलोगे पहले? नहीं, आप जी उनको लेने उनका दो पहले बाजी, उनको लेने दो, फिर मैं कर लेती हूँ। इनको लेने दीजिए इंशाल्लाह 10 मिनट ठीक का। है हाँ हिना, आप लो जी। आराम से बेटा फिर। हाँ, थोड़ा थोड़ा आराम से भी लेंगे चलेगा, क्योंकि अभी टाइम बहुत सारा बचा हुआ है। ठीक है इंशाल्लाह ताला बाजी। हिना? जी बाजी हाँ ले लो इंशाल्लाह बेटा ताला। आप, है ना? हाँ आराम से ले लो, क्योंकि टाइम बहुत सारा बचा है। शबाना बाजी ने भी कम बोला है, और उसने भी कम बोला है, जिशान, है ना, मिसेस जिशान ने भी कम बोला है। ठीक है अल्लाह करे बोल पाए हम जो कहना चाह रहे हैं, अल्लाह करे निकले हमारी जबान से जी जी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह, अच्छे से ले लो बेटा आराम से। ठीक है जी देखिए, जिस तरह दिनों का सरदार जुमा है, उसी तरह महीनों का सरदार रमजान है, जो बहुत मुबारक महीना है। इसमें एक रात है शबे कद्र, जो 1000 महीनों से बढ़कर है। रमजान के रोजे हम पर फर्ज है, और इसके रात का क़याम यानी तरावी को अल्लाह ने सवाब का जरिया बनाया है। इसमें नेकियों का अजर 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। ये सबर का महीना है, और सबर का बदला जन्नत है। ये महीना लोगों के साथ गमखारी यानी हमदर्दी करने का है, और इस महीने में मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। तो बदनसीब है वो शख्स जो इस महीने में भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाए। हदीस पाक के मफहूम में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजानुल मुबारक की हर शब व रोज में अल्लाह के यहाँ जहन्नम से कैदी छोड़े जाते हैं, और हर मुसलमान के लिए हर शब व रोज में एक दुआ जरूर कबूल होती है। एक हदीस पाक का मफहूम है कि रोजा ढाल है, जब तक उसको फाड़ न डाले। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया कि मेरी उम्मत को रमजान शरीफ के बारे में 5 चीजें मखसूस तौर पर दी गई है, जो पहली उम्मतों को नहीं मिली। पहला, यह कि उनके मुंह की बदबू अल्लाह के नजदीक मुश्क से ज्यादा पसंदीदा है। दूसरा, कि उनके लिए दरिया की मछलियां तक दुआ करती है, और अफ्तार के वक्त तक करती रहती है। और तीसरा, जन्नत हर रोज उनके लिए आरास्ता की जाती है। फिर हक ताला शानहू फरमाते हैं कि करीब है कि मेरे नेक बंदे दुनिया की मशक्कतें अपने ऊपर से फेंक कर तेरी तरफ आए। और चौथा, इसमें सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं कि वे रमजान में उन बुराइयों की तरफ नहीं पहुंच सकते जिनकी तरफ गैर रमजान में पहुंच सकते हैं। रमजान की आखिरी रात में पांचवा, रमजान की आखिरी रात में रोजेदारों के लिए मगफिरत की जाती है। साहबा रजी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज किया कि यह शब मगफिरत शब कद्र है। फरमाया, नहीं, बल्कि दस्तूर यह है कि मजदूर को काम खत्म होने के वक्त मजदूरी दे दी जाती है। कितने ही फजाइल हमने इसके ताल्लुक से सुने हैं, है ना? और कितने ही हम रमजान हमारी जिंदगी के गुजर चुके हैं, और हर साल हमारे पास ये मौका मिलता है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको गफलतों में गुजार देते हैं। अल्लाह करे हमारा ये रमजान जो है हमारी मगफरत का बाइस बनकर आए। हमारी इसमें हर जो छोटी छोटी नेकियां है, अल्लाह ताला हमारी नेकियों को कबूल करे, और हमारे अंदर जो है इखलास पैदा करे। अल्लाह पाक हमारी हमारी जो है नियतों में इखलास हो। हम जो कुछ कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए करने वाले बने। रमजान जो है सिर्फ कैलेंडर का महीना नहीं है कि हम कैलेंडर का पेज पलट दे, है ना? दिल की तैयारी का सफर है। कैसा करे, कैसे दिल को तैयार करे? हम अपनी नियतों को साफ करें, है ना? अपनी नियतों को साफ करें, अपने दिल से गिले शिकवे निकाल दे, अल्लाह से सच्ची तौबा करे, और नफरत को रहमत से बदल दे। दूसरा है इबादत की तैयारी करें। इबादत की तैयारी है नमाज को पहली प्रायोरिटी बनाए। सबसे पहले अव्वल वक्त में नमाज पढ़े। काम तो बाद में भी हो सकते हैं ना, काम को आगे पीछे कर सकते हैं। वैसे तो हम लोग पूरे महीने हम लोग सिर्फ दुनियावी कामों में मशगूल रहते हैं, लेकिन रमजान जिसमें हर नेकी का अजर 70 गुना बढ़ा दिया जाता है, तो इसमें हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी इबादत होना चाहिए, हमारी नमाज होना चाहिए, है ना? पूरे इखलास के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होकर खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़े, कुरान से दोबारा रिश्ता जोड़े, है ना? दोबारा क्यों? क्योंकि हम कुरान पढ़ते हैं, लेकिन ये क्या है, ये इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ है, तो इससे ताल्लुक जोड़े। जिक्र और दुआ को रूटीन का हिस्सा बनाए। हमारे जो हम सुबह शाम के अस्कार तो करते ही करते हैं, लेकिन जब हम काम करते रहते हैं, हम जब बिजी रहते हैं, जब भी हम अपनी जबान को क्या है अल्लाह के जिक्र में लगाए रखे,
اور نفل اور قیام کا شوق پیدا کرے، ہے نا۔ اور وقت کی تیاری کیسی کہ وقت جو ہے فضول چیزوں میں اپنے وقت کو نہ لگائے۔ جیسے آج کل تو سب سے بڑا فتنہ ہم اپنے ساتھ میں لے کر بیٹھتے ہیں، ساتھ میں لے کر سوتے ہیں، ساتھ میں لے کر کھاتے ہیں۔ اس فتنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اس فتنے کو ہم اللہ کے دین کو سارے عالم میں پھیلانے کے لیے اس سے مدد حاصل کرے۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے میں کس کی بات کر رہی ہوں۔ یہ موبائل سب سے بڑا فتنہ ہے میری بہنوں۔ اپن کیا سوچتے ہیں کہ بس تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، 1 منٹ کا سوچ کے 5 منٹ کا سوچ کے پتہ نہیں چلتا 1 گھنٹہ ہم اپنا اس میں ضائع کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ سب سے بڑا ٹائم ویسٹنگ ہو رہا ہے اس میں، ہمارے نوجوان بچے سب سے زیادہ وقت برباد کر رہے ہیں اس میں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، ہماری نسلوں کی حفاظت کرے، اس کو اللہ کے دین کو سارے عالم میں پھیلانے کے لیے سبب بنا دے اللہ۔ اور کیا ہے، سوشل میڈیا کو کنٹرول کرے، ہے نا، اور سحر میں افطار اور نماز کے وقت کو پروٹیکٹ کرے۔ اور پھر ہے عادتوں کی تیاری، اپنی زبان، نظر اور سوچ کی حفاظت کرے۔ صبر اور شکر کی پریکٹس، ہے نا، صدقہ اور خدمت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے میری بہنوں۔ کیونکہ دیکھو کیا ہے، ہم عبادت سے تو جنت ملتی ہے، لیکن کیا ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے، اور جس کا خدا ہو گیا اس کا سب کچھ ہو گیا۔ جنت بھی تو خدا کی ہے نا۔ اگر ہم نے دل تیار کر لیے تو رمضان خود ہمیں بدل دے گا۔ رمضان کیا ہے، ٹریننگ ہے۔ ہر سال رمضان آتا ہے، ہم بہت سی پلاننگ کرتے ہیں۔ شروع میں تو کوک کی بوتل کے جیسے جوش سے بھرے رہتے، اور دھیرے دھیرے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، اور ہماری زندگی کے کئی رمضان غفلت میں ہی گزر گئے۔ لیکن اس سال چلیے ہم اور آپ سب مل کر یہ عہد کریں کہ اس سال کا رمضان ہماری زندگی کا سب سے بہترین رمضان ہو جائے۔ کیا پتا اگلے سال ہم رہے نہ رہے، کیا پتا یہ موقع ہم کو ملے نہ ملے۔ میری بہنوں، یہ گنتی کے چند دن ہیں، اللہ نے پھر موقع دیا ہے ہم سب کو۔ جس طرح ہم دنیاوی بازاروں کے سیل اور لمیٹڈ آفر کی طرف بھاگتے ہیں، اپنے عزیزوں کو بھی بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ سیل لگا ہے، بیسٹ آفر ہے، اسی طرح ہمیں نیکی کے کاموں میں بھی ایک دوسرے کو بھاگنا ہے۔ یہ سنہرا موقع ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ اس رمضان المبارک کا ایک لمحہ بھی ہم سے غفلت میں نہ چھوٹ جائے۔ خود کو اور اپنے عزیزوں کو بار بار یاد دہانی ضروری ہے۔ اس کی فضیلتوں کو اپنے اہل و عیال کے سامنے، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے سامنے دہراتے رہے، تاکہ یہ گولڈن اپارچونٹی ہم سے مس نہ ہو جائے۔ بے شک یہ زندگی بدلنے کا موقع ہے۔ ہم اپنے آپ کو ابھی سے پریپیئر کر لیں، اپنے دنیاوی کاموں کو سمیٹ لے، ساری شاپنگ کلیننگ ابھی کر لے، ہر چیز کو سیٹ کر لے، اور سحری میں بھی ہمیں ذکر میں لگے رہنا ہے۔ یہ نہ سوچے کہ میں تو کچن میں ہی پھنسی ہوں، میں تو کچن کے کام سے فارغ ہی نہیں ہو پا رہی ہوں، کیونکہ اس میں بھی اللہ نے اثر رکھا ہے۔ جلدی سے اپنے کچن کے کام کو ذکر کے ساتھ سمیٹ لے، اور جیسے ہی نماز کا وقت ہو اول وقت میں نماز پڑھے، باقی کام بعد میں سمیٹ سکتے ہیں۔ افطاری بنانے میں بھی زیادہ تام جھام نہ کرے، 10 منٹ پہلے ہی فارغ ہو کر اللہ سے خوب دعائیں مانگے۔ ساری امت کے لیے، اپنے والدین، اساتذہ اور اولاد کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے مغفرت اور ہدایت کی دعا مانگے، اور مسواک کا اہتمام کرے، بچوں کو بھی اس کا عادی بنائے۔ دیکھیے روزہ ٹریننگ ہے، اس میں اللہ کے ہر حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرے، اپنے نفس کو لایانی سے خوب بچانا ہے، ہر ایک کی خدمت کرنا ہے، اپنے حق کو معاف کر دینا ہے، اور لوگوں کے حق کو ادا کرنا ہے۔ اپنے دل کو ہر ایک کے لیے صاف کر لے، کیونکہ جیسے برتن گندا ہو تو ہم اس میں دودھ یا کوئی بھی چیز نہیں لیتے نا، پہلے اسے صاف کرتے۔ اسی طرح اگر ہمیں رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنا ہے تو پہلے اپنے دلوں کو حسد، بغض، کینہ، ہر عیب سے صاف کرنا ہوگا۔ ابھی سے اس کی مشق کرنا ہے نا، تبھی ہم رمضان کی برکتوں، رحمتوں کو اور روزے کے نور کو حاصل کر پائیں گے۔ دل کو تیار کرے، اپنے دل کی تیاری کے لیے کچھ پوائنٹس ہے جس پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ کیا ہے کہ جو چیزیں ہمیں چھوڑنا ہے، جو چیزیں ہمارے رمضان کو برباد کر دیتی ہے، تو وہ
نماز میں لاپرواہی کرتے، ہم نماز تو اول وقت میں پڑھ لے، سب سے پہلے پڑھ لے، بعد میں کام کرتے رہے۔ دوسرا اپنی زبان کو گناہوں سے بچانا ہے، روزہ رکھے اور جھوٹ بھی بولے، غیبت بھی کرے، غصہ بھی کرے، ایک دوسرے سے لڑائی بھی کرے، تو یہ روزہ کیسے قبول ہوگا، ہے نا؟ تو اپنے آپ کو یہ سب ایپوں سے بچانا ہے۔ اور تیسرا کیا ہے، موبائل اور اپنے موبائل سے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، تو موبائل سے اپنے آپ کو خوب بچانا ہے۔ پورا وقت ہمارا جو ہے اللہ کے ذکر میں، عبادت میں، نماز میں، دعاؤں میں لگانا ہے۔ اور چوتھا کیا ہے، دل کی گندگی کو دور کرنا ہے، اپنے دل کو صاف کر لینا ہے نفرت سے، حسد سے، بغض سے۔ اور پانچواں کیا ہے، توبہ میں دیر نہیں کرنا ہے، کیا آج نہیں تو پھر کل بھی نہیں ہو پاتا، ہم کو پتہ نہیں ہمارے پاس کتنا وقت بچا ہے۔ ہر کام کو، ہر عبادت کو اپنے اخلاص نیت کے ساتھ کرنا ہے۔ نیت ہی کیا ہے، عمل کی روح ہوتی ہے۔ آپ کے پاس کتنا بھی مہنگا تالا ہو، لیکن اگر اس کی چابی غلط ہو تو وہ تالا نہیں کھلتا۔ اسی طرح اخلاص وہ چابی ہے جو عبادت کے تالے کو کھولتی ہے۔ تو بنا اخلاص کے اعمال بند رہتا ہے، قبولیت تک نہیں پہنچتا۔ اس لیے ہمارے نیت کو صاف کرنا ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور ہم سب کو اس رمضان کی برکتوں کو اور رحمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق دے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ جو بھی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اتنا اچھے سے نہیں سمجھا پا رہی ہوں، بس میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کیا ہے، یہ رمضان ایسا ہو کہ یہ ہماری زندگی بدل دے۔ جو غلطیاں پہلے ہم سے ہو چکی ہیں وہ اب نہ ہو، جو ہم غفلتوں میں پہلے رمضان گزار دیے وہ اس سال نہ ہو۔ غفلتوں سے نکل کر لا یعنی فضول چیزوں سے، غیبت، جھوٹ سے، سود سے اور اللہ تعالیٰ کی ہر حرام کردہ چیزوں سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بہت اچھے طریقے سے اور بہت ہی دل کو چھو جانے والی باتیں آپ نے بتائی ہیں، اور یہ بہت اچھی بات بتائی کہ رمضان صرف کیلنڈر بدلنے کے لیے نہیں آتا، رمضان ہمارا دل بدلنے کے لیے آتا ہے۔ ہم جو غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے سے ہم جو برائیاں کر رہے ہیں، ہم غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو بھلا برا کہتے ہیں، یہ سب چیزیں ہم انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں چھوڑ دیں گے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے سمجھایا آپ نے باجی۔ اب میں امرینہ باجی کو دعوت دینا چاہوں گی، جن کا موضوع ہے ٹائپس آف نفس۔ امرینہ باجی، اوور ٹو یو۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نفس کیا ہے؟ نفس کے درجات کیا ہے؟ نفس کی قسمیں کیا ہیں؟ آج ہم تھوڑی سی باتیں نفس کے ٹاپک میں کریں گے۔ تھوڑا سا اس بات کو آپ اور میں نے سمجھنا ہے۔ پہلی بار دیکھیے، آپ اور میں کون ہیں؟ آپ کا اور میرا وجود جو ہم کو دکھ رہا ہے، وجود کی دو قسمیں ہیں، آپ کی اور میری۔ جو آپ کو میرا اور مجھے آپ کو دکھ رہا ہے وہ ظاہری ہے، اور ایک باطینی ہے۔ ظاہری کو جسم کہتے ہیں، جسم مٹی سے بنتا ہے، مٹی سے پیدا کی ہوئی چیزیں کھانے سے ہماری گروتھ ہوتی ہے۔ یہ وہ ہے جس سے آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا تھا، پھر اس میں روح پھونکی۔ دوسرا ہمارے وجود کا اصل حصہ ہے، وہ ہمارے اندر کا ہے، مثلا نفس، روح، باطن۔ یہ کیا ہے؟ اصل میں یہی ہے۔ جتنا زیادہ آپ اور میں اپنے اندر کے بارے میں جانتے جائیں گے، اتنا ہی آپ اور مجھے اپنی اصلاح کرنا اور اپنے آپ کو بہترین طریقے سے آگے لانے میں آسانی ہوگی۔ دیکھیے، 3 طرح کے مخلوقات کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا انسان، دوسرا فرشتے، تیسرا جنات۔ انسان بنا مٹی سے، فرشتے بنے نور سے، اور جنات بنے آگ سے۔ فرشتے ایک اسٹریم ہے اور جنات ایک اسٹریم ہے، ایک نار ہے، ایک نور ہے۔ انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کی ملی جلی شفاعت ڈال دی۔ کیا پتہ چلا؟ انسان
اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ماسٹر پیس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ 3 میں انسان کی تخلیق کو بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو بہت اچھے روپ میں پیدا کیا۔ قرآن کا ٹاپک ہی انسان ہے، تو انسان کیسے نکارہ چیز ہو سکتی ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اپنے آپ کو رسپیکٹ کریں، سیلف رسپیکٹ کریں، ہمبل بننا ہے، ہیوملیٹ نہیں کرنا ہے اپنے آپ کو۔ آج آپ کو اور مجھے اپنے وجود کو پہچاننا ہے۔ آج ہم جس نفس کے بارے میں بات کریں گے وہ سب سے نچلے درجے کے نفس امارہ۔ ایک منٹ میں آپ کو بتاتی ہوں، نفس 3 قسم کے ہوتے ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ تو ہم آج نفس امارہ کے بارے میں باتیں کریں گے۔ سورہ یوسف میں آیت نمبر 53 میں اس کا تذکرہ ہے کہ میں اپنے نفس کو پاک اور بے گناہ نہیں سمجھتا، کیونکہ نفس تو انسان کو برائی کی دعوت دیتا ہے۔ تو کیا پتا چلا کہ نفس کیا کرتا ہے؟ وہ برائی کی دعوت دیتا ہے۔ تو یہ سب سے لو کیٹیگری کا نفس ہے۔ بندہ دنیا میں عیش و آرام سے رہے، کھائے پیے، موج کرے اور دنیا سے چلا جائے۔ جو لوگ نفس امارہ کے درجے میں جیتے ہیں وہ صرف کھانے پینے اور خواہشاتوں میں لگے رہتے ہیں۔ دوسرا درجہ ہے نفس لوامہ، سورہ قیامہ میں اس کا ذکر ہے۔ تیسرا ہے ملہمہ، ملہمہ الہام سے، اس میں جیسا رجحان ہوگا ویسے چیزیں کر دی جاتی ہے۔ نیکیوں کی طرف رجحان ہوتا ہے تو نیکیوں کے الہام آتے ہیں، اور گناہوں کی طرف رجحان ہوتا ہے تو گناہوں کے الہام آتے ہیں۔ نفس مطمئنہ سورہ فجر کی آخری آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس میں انسان اطمینان پاتا ہے، یہ سب سے اعلیٰ درجے کا نفس ہوتا ہے، نفس مطمئنہ۔ یا ایہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کی تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں چلے جا۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مطمئنہ کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ آپ کا میرا کام کیا ہے؟ نفس کو پہچانے۔ نفس امارہ ہے وہ حکم دینے والا ہوتا ہے، بہت زیادہ حکم دینے والا۔ نفس امارہ کی کوالٹیز کیا ہوتی ہے؟ یہ مردہ دل ہوتا ہے، یہ نہ اپنے بارے میں سوچتا، only cares about itself، صرف اپنے بارے میں سوچنا۔ ungrateful ہوتا ہے، احسان فراموش ہوتا ہے یہ، اور disobedient to اللہ، اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، اور no limit to desire، اس نفس کی کوئی بھی لمٹ نہیں ہوتی، نو گلٹ، اس کو کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا، اور مذہب اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے نفس امارہ کی کوالٹیز۔ اور آپ کا میرا کام کیا ہے کہ ہمیں اس نفس کو پہچاننا ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک بچے کے ایک ایگزامپل سے سمجھاتی ہوں کہ ایک بگڑا ہوا بچہ، یہ نا ہمارا نفس، یہ ہمارا نفس نا بالکل بگڑے بچے کی طرح ہوتا ہے، مانے یہ بگڑتا جاتا ہے، یعنی اس کو نا ذرا دبا کے رکھیں۔ بچے کیسے بگڑ جاتے ہیں؟ جب ہم بچے کی باتیں ماننے لگتے ہیں نا، جب اس کی ہر باتیں مانی جاتی ہے نا تو بچے بگڑ جاتے، اسی طریقے سے یہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس مہمان کے بارے میں کیا کہیں گے جس کی آپ جتنی خاطر اور عزت کریں وہ سر پر چڑھ جائے اور آپ کی بے عزتی کرے۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی، ہم تو ایسے مہمان کو بالکل پسند نہیں کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا نفس ایسا ہی ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہماری لائف اسٹائل میں سب سے زیادہ نفس امارہ کو پالا جا رہا ہے، نفس موٹا ہو رہا ہے۔ نفس امارہ سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو بگڑنے سے بچانا ہے۔ دیکھیے نفس اور روح دو مختلف لفظ ہیں، اس میں فرق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو فرمایا کہ میں روح پھونکوں گا، میں پیدا کرنے والا ہوں، مٹی سے بنایا۔ جب سارے مرحلے پورے ہو گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح ڈال دی۔ آپ نے، میں نے اپنے اس روح کے معاملے کو سمجھنا ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اپنے روح کے معاملے کو سمجھنا ہے۔ کیسے پتا چلے گا کہ نفس امارہ ہے کہ نہیں، ہے نا؟ تو یہ میری عادتیں بتائیں گی کہ میرے اندر نفس امارہ ہے کہ نہیں۔ دیکھیے 8 پوائنٹس ہے نفس امارہ کی، اگر ہم کو اپنے اندر دکھے تو اس کو ہمیں نا ہٹانے کی کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ تعالی۔ پہلا ہے بخل اور کنجوسی، دوسرا ہے ہرس، طمع اور لالچ، تیسرا ہے بدی اور شہوت، چوتھا ہے بغض اور کینہ، پانچواں ہے حسد، تکبر،
छठवां है गफलत, सुस्ती, काहिली। सातवां है गुस्सा और गजब। आठवां है गीबत और चुगली। ये 8 चीजें हैं, ये जिसके अंदर जितनी ज्यादा है समझ लीजिए वो अपने नफ्स अम्मारा के हाथों में है। याद रखिए इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका नफ्स अम्मारा है। हम सोचते हैं ना कि वो मेरी दुश्मन है, ये मेरी दुश्मन है, नहीं, कोई दुश्मन नहीं है हमारा बाहर का, वो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। हमारा नफ्स अम्मारा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अल्लाह सुब्हान ताला ने सूरह आला में फरमाया, जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया वो कामयाब हो गया, जिसने इसको खाक में मिलाया वो बर्बाद हो गया। तो क्या पता चला आपको और मुझे अपने अंदर से, अपने अंदर ये देखें तो फौरन डॉक्टर के पास जाएं। अगर हमें कुछ बीमारी होती है, अगर हमें कुछ तकलीफ होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो इसी तरीके से हमें भी जाना है डॉक्टर के पास। हमारा नफ्स अम्मारा बन चुका है, अंदर से नफ्स लवामा जो होता है ना वो आता है, गुनाहों से मलमत करता है। अगर बात सुन ली जाए, मान ली जाए तो मुतमईन होगा। नफ्स अम्मारा हमको बुराई की तरफ उकसाता है, करो ना, सब करते हैं, ऐसे कपड़े पहनो ना, सब पहनते हैं, गंदी गंदी खराब चीजें देखो, बोलो, सुनो। जब हमको इस तरह की बातें दिखे ना तो हमको समझना चाहिए कि हमारा नफ्स अम्मारा बन रहा है। दूसरी इसकी आदत होगी गुस्सा पैदा करता है। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? जी बाजी अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। दूसरी इसकी आदत होती है गुस्सा पैदा करना, लोगों से नफरत करना सिखाता है। इसने मेरे साथ ये किया, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, उसकी तो ईंट से ईंट बजा दूंगी, मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगी। अगर कभी आपको अपने अंदर ये दिखे ना तो आऊज़ बिल्लाह पढ़ें। नफ्स अम्मारा बंदे के अंदर तकब्बुर पैदा करता है, तुम जैसा कौन है, तुम तो परफेक्ट हो। अच्छा, ये ना दुनिया के कामों में ही नहीं, नेकी के कामों में भी तकब्बुर करवाता है, तुम जैसा है कौन, तुम बड़े नेक हो। बड़े बड़े नेकियों के काम करके भी ना एक बंदा अपने आप को गुनाहगार करवा लेता है। इससे बड़ी और क्या बात होगी? अगर मान लो मैं रोजा रख रही हूँ और कोई रोजा नहीं रख रहा है तो मैं इस चीज पे घमंड और तकब्बुर करूं कि भाई मैं रोजा रख रही हूँ, देखो वो तो रोजा नहीं रख रहा है ना, तो ये मेरे अंदर में तकब्बुर आ गई कि मैंने अपने रोजे को उसमें तकब्बुर किया, मैंने अपने रोजे पे, मैंने अपने नमाज पे तकब्बुर किया। नफ्स हमारा क्या है? शैतान का रास्ता है, जहन्नम की तरफ ले जाता है। जो लोग नफ्स अम्मारा के हामिल होते हैं ना वो गुनाहों से भरपूर जिंदगी गुजारते हैं, काफिर, फासिक, फाजिल, क्रिमिनल ऐसे गुनाहों के काम करते हैं। आप और मैं अपने नफ्स अम्मारा को दबा लेना तो बहुत बड़ी कामयाबी का काम किया। नफ्स अम्मारा का एक बहुत बड़ा काम होता है धोखा देना। कैसे धोखा देता है? इंसान को दुनिया की रंगीनियों में उलझाता है, कहता है कामयाब लोग ऐसे ही होते हैं, तुम अपने आप को दीन से मजहब से दूर करो, बड़े कामयाब होगे, ऐसे पैसे कमा लो, कुछ नहीं होता, सब करते हैं, हराम कमाई कर लो, कोई बात नहीं, बाद में आप इस्तगफार कर लेना, है ना, ऐसे भी कहता है वो हमारे अंदर बैठ के। शैतान का नफ्स अम्मारा से क्या रिश्ता है? दोस्त है दोनों, शैतान और नफ्स अम्मारा दोनों दोस्त है। हमारा नफ्स शैतान के साथ रहकर बिगड़ चुका होता है। देखिए पहले दिन से शैतान और इंसान की जंग चल रही है ना। शैतान ने कहा कि मैं तेरी सीधी राह पर घात लगाऊंगा और आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, हर तरफ से इनको घेरूंगा, तो तुम इसमें अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाओगे। तो शैतान हमारे नफ्स अम्मारा को बिगाड़ता रहता है, उसको बुरे बुरे कामों का हुक्म देता है और सिखाता है कि तुम अल्लाह के नाम पर वो बातें कहो जिसके बारे में तुमको इल्म नहीं। सूरह बकरा के आयत नंबर 169 में तुमको बदी और फहश का हुक्म देता है और सिखाता है कि तुम अल्लाह के नाम पर वो बातें कहो जिनके बारे में तुमको इल्म नहीं। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं कि बेशक शैतान आपस में बदगुमानियां पैदा करता है। हकीकत में शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। नेक काम करते हुए भी ना हमको अलर्ट रहना चाहिए। आपकी पकी पकाई हंडिया को शैतान गिरवा देगा, किसी खिलाफ बुलवा के, किसी से बदगुमानी करवा के शैतान हमारी नेकियों को जाया करवाना चाहता है, अल्लाह के रास्ते से खर्च करवाने से रुकवाता है। अगर किसी का नफ्स नफ्स अम्मारा की बदतरीन कैफियत में चला जाता है तो उसको ख्वाब आते हैं, खिंजीर, कुत्ते, गधे की, वो लगातार ख्वाब में देखता है, सांप, बिच्छू, पिस्सू, कीचड़, गंदगी, शराब, ये सब लगातार उसके ख्वाब में आते हैं। तो नफ्स अम्मारा का इस्लाह का तरीका क्या है? तो हमें नफ्स अम्मारा का इस्लाह करना मुश्किल तो है लेकिन हमें करना होगा। पहले हमको अपना MI टेस्ट करवाना होगा, टेस्ट करवाना है कि मेरे अंदर ये है तो नहीं। अल्लाह
اللہ تعالیٰ ہمیں اس نفس سے بچائے، آمین۔ اصلاح کے 7 طریقے ہیں۔ پہلا ہے کہ آپ تدبیر کیجئے، مجھے بھی تدبیر کرنا ہے۔ دوسرا ہے صبر کر رہے ہیں، میں نے نہیں کرنا ہے، سب کر رہے ہیں، میں نے نہیں کرنا ہے، جان کے شعور کے ساتھ۔ جب سارے وہ گناہ کر رہے ہوں، آپ کو میرے کو رکنا ہے۔ سب کھا رہے ہیں، میں نے نہیں کھانا ہے۔ ساری دنیا ایسے کپڑے پہن رہی ہے، میں نے نہیں پہننا ہے۔ لڑیے لڑیے، اپنے آپ سے لڑیے، انشاءاللہ تعالی تربیت ہو جائے گی۔ تیسرا ہے بری صحبت سے پرہیز کیجیے، بری صحبت ہے وہ انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ چوتھا طریقہ ہے نفس امارہ کی اصلاح کا، نیکیوں کے لیے فورس کرنا ہے خود کو کہ مجھے کرنا ہے۔ نماز پڑھنے کا دل نہیں کر رہا ہے پھر بھی پڑھنا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے عصر کا وقت ہوتا ہے، مغرب کا وقت، اس میں بہت کاہلی آتی ہے، بولے تھوڑا دیر اور رک جاتے، ابھی تو بہت ٹائم ہے۔ جب ایسا من میں خیال آئے نا تو فوراً اسی سمے اٹھے اور اسی وقت ہم کو اٹھنا ہے، وضو کرنا اور نماز پڑھنا ہے۔ ڈاکٹر منع کر رہے ہیں پھر بھی میں روزہ رکھوں گی۔ پانچواں ہے دعا کیجیے، نفس کی شرارتوں کا اللہ سے دعا کیجیے، اے اللہ میرے نفس کو میرا تقوی دے دے۔ چھٹواں ہے صحبت صالحین، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، آپ کا نفس ٹھیک ہونے لگے گا۔ جیسے آپ کا بچہ اچھے دوست کے ساتھ رہتا ہے نا تو اس میں خیر آنے لگتی، اسی طریقے سے۔ ساتواں ہے استقامت فی الدین، روزے میں نیکیاں کرنا، پھر روزے کے بعد چھوڑ دینا۔ رمضان کچھ، عید کچھ، ایسا نہیں کرنا ہے۔ یاد رکھیے اللہ نے جو ذمہ داری ہمیں دی ہے، دل سے نہیں جمیں گے نا تو نفس امارہ ہمیں بھٹکا دے گا۔ یہ آسان کام ہے۔ کیا ہوتا ہے ہم رمضان میں اللہ کی طرف سے ایسی ہوتی ہے نا کہ ہم بہت زیادہ تقوی پرست ہو جاتے، بہت زیادہ ہم تقوی والے ہو جاتے نا۔ اس کے بعد جیسے ہی مطلب ہوا، روزے ختم ہوئے، عید آئی، اس کے بعد سے دوسرے دن سے ہمارے سارے شیڈول بگڑ جاتے ہیں نا۔ تو یہ آسان کام ہے یا بہت مشکل کام ہے؟ ہر ایک کا سونے کا من کرتا ہے، ہر ایک کا دل کرتا ہے نا کہ ہر ایک کا دل کرتا ہے کہ موج مستی کرنے کا، سب کا دل کرتا ہے۔ جب تک آپ کو اور مجھے اپنے آپ کو باندھ کے ہم نہیں رکھیں گے تو ہم سے نیکیاں نہیں ہوں گی۔ ہم کو فورس کرنا، اپنے آپ کو باندھنا ہے۔ ہمیں اللہ کے سامنے اس حالت میں پیش کرنا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کا قرب پانا ہے نا۔ اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ اے اللہ ہمیں ہمارے نفس کے ہاتھوں میں نہ دینا، ہم اس دنیا میں آ کر رسوا نہ ہو جائیں۔ اے اللہ اس نفس کو جو تو نے ہمیں دیا ہے گجب و غصہ والا ہے، اس کو قابو کرنے والا بنا دے۔ ہر وقت میں نہ کروں، میرا نہ کروں، ہر وقت نگیٹیوٹی میری زندگی میں نہ آ جائے، ہر وقت غصے سے آگ ببولا نہ ہوتے رہوں، ہر وقت شیطان کے ہاتھوں میں کھلونا بن کے فٹ بال کی طرح ادھر ادھر نہ ہوتے رہوں۔ اللہ میرے لیے آسانی پیدا کر۔ بخشش کی دعائیں کیجیے۔ بخشش کی جو دعائیں ہوتی ہے نا وہ نفس امارہ کو دبا دیتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 میں ہے سمیعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ پڑھیے گا غفرانک، اپنے گناہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے تڑپ کے ساتھ بخشش کی دعا مانگیے گا، غفرانک غفرانک غفرانک۔ نفس امارہ، تو میرا یہ موضوع یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے امرینہ باجی نے ہمیں نفس کے بارے میں بتایا، ٹائپس آف نفس کے بارے میں گہرائی سے بتایا، اور کتنی اچھی طریقے سے بتایا کہ نفس کی اصلاح اصل کامیابی ہے۔ اور ہمیں اس رمضان کے مہینے میں نفس امارہ سے نفس لوامہ تک کا سفر جاری کرنا ہے، اور پھر نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ تک کی منزل پانی ہے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور روحانی سکون کی ضمانت ہے۔ اور اس رمضان ہم انشاءاللہ جتنا ہو سکے ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں گے، آمین۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گی شائستہ اقبانی جی کو، جس کا موضوع ہے رمضان اور سحور۔ شائستہ اقبانی باجی، اوور ٹو یو۔ نحمده علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آج کا میرا ٹاپک سحری کی اہمیت، سحری اور رمضان۔ سحری رمضان مبارک میں روزہ رکھنے کے لیے صبح صادق سے پہلے کھایا جانے والا کھانا ہے، جسے عربی میں سحور بھی کہتے ہیں۔ یہ سنت نبوی ہے اور اس میں برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سحری کے لیے آذان ہوا کرتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی سے آذان دے دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک کھاؤ جب تک فجر کی آذان نہ ہو جائے۔ سحری میں کچھ نہ کچھ کھا لینا، یہ بات بہت اہم ہے۔ بغیر کچھ کھائے پیے روزہ رکھنا پسندیدہ نہیں ہے۔ پھر ایک حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کرنا باعث برکت ہے، اسے مت چھوڑیے، چاہے کوئی ایک گھٹ پانی ہی کیوں نہ پی لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے فرشتے سحری کھانے والے پر رحمت بھیجتے ہیں اس وقت۔ اس لیے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین ہمیں اعتدال سکھاتا ہے۔ جہاں ہمیں دن بھر کھانے پینے سے بچنے کو کہا گیا ہے، وہیں روزے کے آغاز یعنی شروع میں کھانا پسندیدہ قرار دیا گیا ہے اور کچھ نہ کھانا اس سے منع کیا گیا ہے۔ سحری کے وقت ہم کچھ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن کھجور کھانا سنت ہے۔ سائنس کے مطابق کھجور میں قدرتی شوگر اور فائبر ہوتا ہے، جو خون میں انرجی لیول کو آہستہ آہستہ ریلیز کرتا ہے، جس سے دیر تک بھوک نہیں لگتی۔ اس لیے ہمیں زیادہ کر کے کھجور کھانا چاہیے سحری میں۔ مومن کے لیے بہترین سحری کھجور ہے۔ کچھ لوگ صرف نیند سے اٹھنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے سحری نہیں کرتے، لیکن اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ سحری کرنے والے پر فرشتے دعا کرتے ہیں اور یہ ایک بابرکت چیز ہے، تو ہم اس کے لیے کوشش کریں گے اور اس کو ہم کبھی نہ چھوڑیں گے۔ کوشش کیا کریں گے ہم کہ رات کو جلدی سوئیں گے، رات کو ہی سحری کے کھانے کی تیاری کر لیں گے، سحری کے بعد تھوڑا وقت عبادت میں گزاریں گے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سحری کے بعد پھر سو جاتے ہیں۔ یہ سونا دو طریقے سے نقصان دہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے فوراً بعد سونے کو دل کی سختی کا سبب بتایا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس طرح سونا دل کی صحت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بعض لوگ وقت بات چیت کرنے میں، فون میں ضائع کر دیتے ہیں۔ فجر کا وقت بہت سہانا ہوتا ہے۔ اس وقت نماز کے بعد ہمیں ذکر اذکار کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے اور ہمیں یہ وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ وقت بہت پرسکون ہوتا ہے، اس لیے اس میں کوئی ہم کو ڈسٹرب بھی نہیں کرتا۔ یہ وقت سحری کا وقت ہے، جسے وقت سحر کہا جاتا ہے، قبولیت دعا کے لیے سب سے بہترین اور قیمتی وقت ہوتا ہے۔ اور حدیث کے مطابق اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پکارنے والے کی حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ سحری کرنا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور یہ برکت نہ صرف کھانے میں ہوتی ہے بلکہ اس وقت اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ سحری کا بنیادی مقصد جسم کو دن بھر کے لیے ضروری توانائی فراہم کرتا ہے۔ سحری کرنے سے دن بھر سستی اور کمزوری کا احساس کم ہوتا ہے۔ سحری میں پانی کی اشیاء کا استعمال جس کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے جسم کو، جو خاص طور پر گرمیوں کے روزے میں بہت ضروری ہے۔ جب ہم سحری کرتے ہیں تو ہمارا ذہن اور جسم اللہ کی عبادت، تلاوت قرآن اور اپنے روزمرہ کے کاموں پر بہترین توجہ دے پاتے ہیں۔ خالی پیٹ کی وجہ سے ہونے والی چڑچڑاہٹ سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ استغفار اور توبہ کے لیے بہترین وقت ہے۔ یہ سحری کا وقت استغفار اور توبہ کرنے کے لیے بہترین وقت ہے۔ سحری کرنا مسلمانوں کی شان ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب یعنی عیسائی اور یہودی کے روزے کے درمیان فرق سحری کا لقمہ ہے۔ احادیث کی روشنی میں سحری کرنے والے کے 3 بڑے فائدے سامنے آتے ہیں۔ پہلا روحانی فائدہ، دوسرا ہے ایمانی فائدہ اور تیسرا ہے جسمانی فائدہ۔ روحانی فائدہ، اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی دعائیں حاصل ہوتی ہے۔ اور ایمانی فائدے میں کیا ہوتا ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اہل کتاب کی مطابق ہوتی ہے۔ جسمانی فائدہ کیا ہوتا ہے، برکت کی وجہ سے پورے دن کے روزے کے لیے جسم میں قوت رہتی ہے۔ بھوک نہ ہونے کی وجہ سے کھانا نہ جائے تب بھی سنت کی نیت سے ایک گھٹ پانی ہی لینا یا ایک کھجور کھا لینا ہی برکت حاصل کرنے کے لیے کافی ہے۔
سحری کھانے کے بعد روزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سحری کے وقت توبہ کرنے والوں کی تعریف کی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ ترجمہ ہے صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور اطاعت کرنے والے اور خرچ کرنے والے اور سحری کے وقت بخشش مانگنے والے، استغفار کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ سحری کرنے والوں کے لیے تعریف کرتے ہیں۔ بہترین کلمات استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ہے۔ یہ کلمات، یہ استغفار بہت اچھا ہے، اور اگر یاد ہو ہم کو تو سیدنا استغفار بھی اس وقت سب سے افضل ہے۔ سحری کے وقت کوئی مخصوص الفاظ مقرر نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ سے خوب مانگا کرتے تھے، تو ہم یہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرا فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتی ہوں، کیونکہ یہ تیرے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر ممکن ہو تو وضو کر کے سحری کھائیں۔ تہجد کی نماز سحری سے 10-15 منٹ پہلے اٹھ کر کم سے کم 2 رکعت نفل تہجد پڑھے۔ یہ دعا کی قبولیت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ عاجزی سے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے اپنی گناہوں کا اعتراف کرے اور اپنی جائز حاجتیں، رزق، صحت، سکون طلب کرے۔ دعا کا آغاز اور اختتام درود شریف سے کرے، کیونکہ درود شریف والی دعا رد نہیں ہوتی۔ سحری کھاتے وقت جب اذان فجر ہونے میں چند منٹ باقی ہو تو سب کام چھوڑ دے، صرف 2 منٹ کے لیے دل سے اللہ سے دعا مانگے۔ اور سب سے پہلے تو ہم کچن سے ہی ہٹ جائے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کچن کے برتن سب کی سحری ہو جاتی تو ہم لوگ برتن سمیٹنے میں لگ جاتے، لیکن یہ وقت وہ کچن کا نہیں، یہ وقت دعا مانگنے کا ہے۔ دل سے اللہ سے دعا مانگے۔ یہ وہ لمحات ہے جب رب کریم اپنے بندوں کی پکار کو خاص طور پر سنتے ہیں۔ سحری کے وقت پر اٹھنا انسان میں سحری کے لیے وقت پر اٹھنا انسان میں ڈسپلن پیدا کرتا ہے، اور یہ ایک مسلمان کو سکھاتا ہے کہ کس طرح اپنی نیند قربان کر کے اللہ کی عبادت اور حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزے میں پانی کی پیاس کم لگے تو سحری میں نمکین چیزیں پرہیز کرے۔ سحری میں زیادہ نمک، اچار، پکوڑے کھانے سے دن بھر پیاس زیادہ لگتی ہے، کیونکہ نمک جسم سے پانی کھینچتا ہے۔ کچھ لوگ سستی کی وجہ سے یا وزن کم کرنے کے لیے سحری نہیں کرتے، جس سے جسم میں پانی کی شدید کمی، مزاج میں چڑچڑاپن اور کام میں دل نہیں لگتا۔ اگر آپ کو بھوک نہیں ہے تو صرف چند گھونٹ پانی سے ہی سحری کر لے تو سنت پوری ہو جائیں گی اور آپ کو سحری کی برکت حاصل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچ، اللہم بلغنی رمضان، ایمان کی سلامتی کے ساتھ، صحت، عافیت اور اخلاص کے ساتھ اس مہینے میں گناہوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمیں صبر اور اجر کی امید کے ساتھ اس کے روزے اور راتوں کی عبادت کی توفیق عطا فرما، اور اس مہینے میں ہمیں شب قدر نصیب فرما، جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا عفو، یا تواب، ہمیں رمضان کی آمد سے پہلے اپنے دلوں اور نیتوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو غفلت سے جگا دے، ہمارے وقت کو ضائع ہونے سے بچا لے، اور ہمیں رمضان کے لیے ذہنی، روحانی اور عملی طور پر تیار فرما۔ ربنا تقبل منا انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھایا کہ رمضان میں سحور کی کتنی اہمیت ہے، اور سحور میں ہمیں جتنا ہو سکے لائٹ کھانا چاہیے، اسے اسکپ نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں سحور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنی چاہیے، اور صحابہ کرام کے طریقے پہ طریقے سے کرنا چاہیے۔ اب میں سیدہ نشت انجم جی کو دعوت دینا چاہوں گی، جن کا عنوان ہے رمضان میں عبادت کی اہمیت۔ سیدہ نشت انجم، اوور ٹو یو۔
निशत अंजुम, आप मौजूद हो? अस्सलाम वालेकुम। जोबिया, उसको मैसेज करके पूछिए बेटा उनको वो है कि नहीं, करेंगी क्या? चलिए अज़बा, टाइम भी हो गया बेटा, दुआ पढ़ के वो कर दो, है ना, मजलिस के खात्मे की दुआ पढ़ के सबको शुक्रिया अदा कीजिए जिन्होंने अपने वक्त लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल फरमाए। आमीन। आप थोड़ी रहनुमाई फरमा दीजिए ना हमारी, चंद लफ्ज। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग के जो बयानात जो मैं सुन रही हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं जो, अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा आप लोग कर रहे हैं कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि हमारी क्लास से ऐसे ऐसे इंटेलेक्चुअल्स को जोड़ दिया अल्लाह सुब्हानहू ताला ने। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हम नहीं हैं तो भी हमारी क्लास अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे से चल रही है। मैं तो सोचती हूँ कि मैं भी इतना अच्छा बयान नहीं कर पाती जितना आप लोग हर टॉपिक को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह उठे हैं और अपना बयान कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इतनी सारी तादाद में सब बच्चियाँ, सब बहनें जो है जुड़ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू ताला हम सबके बैठने को कबूल फरमा ले और हमारे अंदर तकवा का जरिया बना दे। ये जो सुनते हैं अल्लाह सुब्हानहू ताला हम सबके अमल में भी ला दे इंशाअल्लाह ताला। तो देखिए हम लोग का 14 तारीख से जो है हमारा दौरे कुरान स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें आप लोग ज़्यादा उम्र की है ना अपने घर की ख्वातीन को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि पहले क्या होगा, कुरान की जो है पहले जो है किरात होगी, पूरा पारा होगा। हर पारा एक दिन हर पारा होगा और उसके बाद फिर है पारे के बाद किरात के बाद जो है तर्जुमा और तफसीर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला हर दिन एक पारा होगा। आप सबको पता है हदीस का मफ़हूम मैं बार बार बताती रहती हूँ ताकि आपको याद हो जाए, आपके दिल में चला जाए। अगर आप 2 आयत को समझ के पढ़ लेते हैं तो आपको 100 नवाफिल का सवाब मिल जाता है। तो आप सोचिए कि रमजान का महीना है, हर सवाब जो है 70 गुना बढ़ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि 2 आयत में 100 नफिल से भी ज्यादा सवाब है। तो हमारी एक पारे में कितनी आयतें होंगी, है ना, कम से कम 20 पेज होता है। तो अगर 10 आयत नहीं तो 5 आयत भी लेते हैं तो 100 आयत रोज होगी। तो आप समझ सकते हैं 100 आयत को पढ़ने का मतलब 100 इंटू 50। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा सवाब होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग जुड़ेंगे कम से कम, है ना, 100 आयत तो होगी इंशाल्लाह ताला रोज। तो उन आयतों को आप समझ के जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग को सवाब भी जमा होगा, आप लोग का सवाब भी होगा और इस तरह से आपका एक एक पारा भी हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, समझ के साथ, तर्जुमे के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जो है कुरान की किरात कीजिए, आपके घर में आप कितने बार भी दौर कर लीजिए, है ना, कुरान को पढ़िए। हम ये नहीं कहते कि आप मत पढ़िए, तो दौर करेंगे तो आपको क्या होगा, हर अल्फाबेट पे अलीफ बोलेंगे, बा बोलेंगे, तो बोलेंगे तो आपको क्या होगा, 10-10 नेकियां मिलेंगी, उसका 70 गुना सवाब मिलेगा। वो भी कीजिए, लेकिन ये वक्त भी निकालिए कि 1 घंटे में क्या होगा, तर्जुमा तफसीर पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो सब लोग इंशाल्लाह जुड़ेंगे और अपने साथ एक एक बहन को जरूर जुड़ाएंगे। सब वादा करते हैं, अपने आप से वादा कीजिए कि हम एक लोगों को जरूर लेकर आएंगे इंशाल्लाह ताला। 11 बजे से स्टार्ट होगा। अगर आप किरात खुद करना चाहती हैं तो आप अपना कीजिए, अगर जो है किरात सुनना है तो आप सुनने के लिए 11 बजे से ज्वाइन कीजिए, और अगर किरात नहीं सुनना है तो आप जो है 11:30 बजे ज्वाइन कीजिए तर्जुमा और तफसीर के लिए इंशाल्लाह ताला। ठीक है। तो जज़ाकल्लाह ही खैर कि आप लोग सब लोग बहुत अच्छे से जमा हुए और इस हमारे सेशंस को कामयाब किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि हम ये सब कर पाए और आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको पार्टिसिपेट किया और बहुत ही कामयाब बनाया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको इसका जज़ाए खैर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।
ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازبا دعا پڑھ لو بیٹا. وعلیکم السلام. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.